السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہے ہم لوگ سیالکوٹ میں میاں محمد نواز صاحب کا جلسہ ہے، اور جلسے سے پہلے بڑے ہی پیارے بڑے بھائی شکور صاحب کیونکہ سیالکوٹ میں ہیں، ان کے پاس آئے ہیں، بڑا مزے کا ان سے کھانا کھایا ہے، دیسی مرغی اور ساتھ میں کمال کا قیمہ۔ تو کھانے کے بعد میں نے جب ان سے یہ ذکر کیا، فرمائش کی کہ شکور صاحب ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کیا، کچھ تو بات کریں۔ پہلے تو تھوڑا سا یہ راضی نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے ان کو بتایا دیکھیں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے، آپ نے اتنا وقت گزارا ہے، تو پھر یہ ہمارے ساتھ راضی ہوئے بات کرنے کے لیے۔ شکور صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام جناب، کیا حال ہے سندھ اللہ صاحب؟ شکور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ ویلکم ویلکم۔ اللہ پاک آپ کے جو رزق ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شکور صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے، اپنے بارے میں بتائیے، آپ یہاں رہتے ہیں، انگلینڈ رہتے ہیں؟ سندھ اللہ صاحب، میں اوورسیز پاکستانی ہوں۔ اچھا جی۔ اور میں یو کے میں رہتا ہوں، سیالکوٹ میں بھی رہتا ہوں۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کا پیچھے جتنا بھی نظام ہے وہ میں سنبھالتا ہوں، اور میری فیملی یو کے میں ہے۔ تو بیسیکلی اوورسیز پاکستانی ہے؟ جی ہاں، اوورسیز پاکستانی ہوں، جی ہاں۔ کچھ وقت اب رہتا ہوں پاکستان میں، ٹھیک۔ کچھ وقت یو کے میں رہوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اب وہ ایک آتا ہے نا وقت کہ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان گلیوں میں، ان جگہوں پہ رہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، جہاں پہ بچپن گزارا۔ شکور صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف سے آپ کا تعلق کیسے بنا، دوستی کیسے ہوئی؟ جب میاں صاحب مشرف دور میں ایگزائل میں آئے تھے نا یو کے، اس وقت میاں صاحب کے ساتھ تعلق بنا، ملاقات ہوئی، تو الحمدللہ پھر بہت ہی اچھا تعلق بن گیا آہستہ آہستہ۔ یہ جو مشرف دور میں؟ جی ہاں۔ اچھا۔ جی ہاں، جب میاں صاحب 2005 میں آئے تھے، جی 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 2005-06 میں آئے تھے۔ جی بالکل بالکل بالکل، اس وقت میاں صاحب سے تعلق بنا؟ جی ہاں، اس وقت تو میاں صاحب سے وہ تو تعلق بنا، اور اس کے درمیان میں میاں صاحب پاکستان آ گئے، میاں صاحب وزیر اعظم بنے، میاں صاحب پھر مشکلات میں آئے، تو یہ تعلق آپ کا اس وقت کا بنا ہو ویسے چلتا رہا؟ جب ہم میاں صاحب کو میں ملتا تھا نا یو کے میں، تو کافی ان سے اچھا پیار ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ جی۔ تو کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ سیانے لوگ ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ چھوڑو، اب تو ماشاء اللہ لگ گیا ہے، ان لوگوں نے تمہیں یاد بھی نہیں رکھنا، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو میں کوئی جواب نہیں تھا دیتا۔ تو جب میاں صاحب پھر پاکستان آ گئے، وقت بدلا، تو میاں صاحب نے مجھے بار بار یو کے سے بلایا۔ اچھا۔ او ہو میاں صاحب تو بھولے ہی نہیں، یہ تو ان کی محبت میں ہم جب وزیر اعظم بنے، ایون وزیر اعظم بنے، جب پنجاب حکومت بنی، میاں صاحب نے بار بار بلایا، ماشاءاللہ پیار کیا، محبت کی، اور وہ ایگزائل کا وقت بڑا یاد رکھا انہوں نے۔ اغزال کا وقت بھی یاد رکھا۔ نواز شریف صاحب اگر کوئی شخص ان کو پانی کا گلاس بھی پلا دینا تو اس کا بھی احسان نہیں بھولتے۔ میاں صاحب اگر کوئی پانی کا گلاس بھی پلائے تو بھی یاد رکھتے ہیں؟ ہاں، اس کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دے جی جی جی، میں بالکل میں سمجھ رہا ہوں۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے کیسے لندن میں جب میاں صاحب آئے، جب وہ بیمار تھے، یہاں پر بڑی باتیں ہوئی، تو جب وہ آئے آپ ان سے ملے، تو مطلب آپ کو ان کو دیکھ کر، یا وہ جو پہلے والا شروع والا وقت ہے، کافی تکلیف سے گزرا وہ؟ میاں صاحب واقعی بیمار تھے، اور بہت شدید بیمار تھے۔ ہم نے تو ان کو دیکھا بیماری کی حالت میں، وہ تو ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے، بڑے سخت بیمار تھے۔ والدہ صاحبہ کا انتقال بھی ہوا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا یو کے میں، اور بڑی تکلیف دیکھی، کرونا کے دنوں میں ہو گیا۔ جی جی۔ یو کے والے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ 30 لوگوں سے، زیادہ، صحیح یاد 30 سے جی زیادہ 30 لوگ تھے۔ جی ہاں، جنازے میں وہ بھی انہوں نے بڑی تکلیف کا وقت دیکھا۔ والدہ کو ادھر جنازہ ہونے کے بعد الوداع کیا، اور تدفین ان کی پاکستان میں ہوئی۔ بہت پیار کرتے تھے میاں صاحب اپنی والدہ سے؟ میاں صاحب اپنی والدہ کا اتنی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں میاں صاحب کے ساتھ ان کی والدہ کے کمرے میں گیا رائے گنج میں، تو میاں صاحب نے وہ کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا تو جوتا ادھر اتار دیا۔ اچھا جی۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے بھی جوتا اتار دیا، ملے، بیٹھے، کھانا کھایا۔ واپسی پہ میں نے میاں صاحب کو پوچھا، میں کہ میاں صاحب آپ نے جوتا، انہوں نے مجھے کہا شکور صاحب میں نے کبھی اپنی والدہ کے کمرے میں جوتا نہیں پہن کے گیا۔ اللہ اللہ۔ والدہ کی وفات کے بعد میاں صاحب کافی ٹوٹے؟ جی ہاں، نہیں انہوں نے بڑا، ان کی جدائی والدہ کا ظاہر ہے ایک غم تو ہوتا ہے، ماں تو ماں ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔
کیا وقت کیسے وقت گزرتا تھا میاں صاحب کے ساتھ؟ شروع میں تو جب سیاسی سرگرمیاں اتنی زیادہ نہیں تھی، جی ہاں، میاں صاحب آفس آتے تھے، پھر سرگرمیاں شروع ہوگی، تو کیا وقت گزرتا تھا؟ میاں صاحب کن چیزوں میں بزی رہتے تھے؟ بس میاں صاحب جب آئے ہیں تو اس کے بعد فوراً کرونا آ گیا، تو کرونا کی جو وہ احتیاط تھی وہ کرتے رہے سب لوگ. اس کے بعد پھر وہ آفس آنا، روٹین سے آفس آتے تھے، بیٹھتے تھے. وہی وہ جو ان کو ایک تکلیف تھی کہ یہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے. میرا تو جو ذاتی نقصان تکلیفیں جو انہوں نے مجھے دی ہیں وہ تو دی ہیں، لیکن انہیں ملک کا نقصان کر دیا. اور بڑا وہ فکر مند رہتے تھے ہر وقت ملک کے لیے، ہر وقت فکر مند میں نے دیکھا ان کو. عوام کے لیے سوچتے تھے، ہر آٹا وقت سستا، ہر چینی وقت کیسے. ان کو فکر مند دیکھا ہے، یقین کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں نے کیونکہ خود بھی آپ کی امامت میں کئی جمعے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر دے. میاں صاحب آپ کی امامت میں جمعے پڑھتے رہے ہیں، آپ جمعہ کرواتے رہے، یہ کیسے ہوا؟ آپ کیا شروع سے ہی؟ بس یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا خاص فضل ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں. اللہ نے خاص رحمت کی. کرونا کے دنوں میں جب مسجدیں بند ہو گئیں جی. تو کئی جمعے گزر گئے، تو ہم لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. تو میں نے پھر کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں. خطبہ پڑھ کے تو آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ لیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا لیں، اور بس تو جماعت کرا دیا کریں جمعے کی. تو میں نے گھر میں وہ ایسا کرنا شروع کر دیا. اچھا جی. 2 4 5 6 8 جمعے، پھر وہ بچے اکٹھے کر لینے، پھر بہن بھائیوں کو بلا لینا. تو وہ میاں صاحب کو ملنے گیا تو میں نے بتایا جی ہم تو گھر میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ جمعہ کرا لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں تو بس عالم تو نہیں ہوں، لیکن جمعہ پڑھا لیتا الحمدللہ گزارا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ جمعہ پڑھائیں ادھر. اللہ اکبر. تو وہ میں نے وہ جمعہ ایک پڑھایا، اللہ جی. کا شکر ہے. جی. پھر انہوں نے کہا ایک اور پڑھائیں، پھر ایک اور پڑھائیں. پڑھاتے پھر سالوں سال چلتا رہا. الحمدللہ 2.5 سال 2.5 سال یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی. مذہبی ٹچ بہت دیا گیا پچھلے 2-4 سال کی سیاست میں عمران خان صاحب نے. ان کے مقابلے میں آپ نے میاں صاحب کا مذہب سے لگاؤ. میاں صاحب بڑے پکے نمازی ہیں ماشاءاللہ. میاں صاحب بڑے درد دل والے ہیں. میاں صاحب کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. میاں صاحب لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ جمعے میں میاں صاحب کو آپ دیتا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں جی، کئی دفعہ میں نے آپ دیتا ہوتے ہوئے دیکھا میاں صاحب کو. لندن سے جب آپ لوگ نکلے اور آپ پاکستان آئے، اور پاکستان میں آ کر جو آپ نے ماحول دیکھا، ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام میاں محمد نواز شریف کا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں پتہ تھا کہ میاں صاحب کا استقبال بہت بڑا ہو، جی. لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن جو آ کے دیکھا یہ تو ایک کمال ہو گیا. عجیب ہی نظارہ تھا. 10 سے 11 کلومیٹر تک لوگ پیدل چل کے آئے ہیں. پنڈال میں 10 سے 11 کلومیٹر پنڈال میں پیدل چل کے لوگ آئے ہیں. اتنی دنیا آئی ہے، اتنے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ. سفر کیا میاں صاحب کے ساتھ کبھی آپ نے؟ جی بالکل، میاں صاحب کے ساتھ سعودی عربیہ میں اچھا جی. 3 دفعہ گیا ہوں. میں اٹلی گیا ہوں. میاں صاحب کے ساتھ لنڈن آیا ہوں، پاکستان سے گیا ہوں. دبئی، اٹلی، ادھر بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، سفر ہوئے. سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ کیسا پایا سفر میں میاں صاحب کو؟ بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. میاں صاحب بہت با اخلاق آدمی ہیں. مجھے 17 سال ہو گئے ہیں میاں صاحب کے ساتھ. اچھا جی، آپ کا تعلق 17 سال سے. جی. آپ میں نے آج 2015 تک میاں صاحب کے منہ سے گالی نہیں سنی. میں نے میاں صاحب گالی تو دور کی بات ہے، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتے. غیر اخلاقی بات نہیں سنی. جی ہاں، وہ بہت نفیس انسان، لوگوں کا دھیان رکھنے والے، لوگوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں. کیسا پایا جب کوئی ضرورت مند ان کے پاس آتا ہو؟ آپ بے شک نہ بتائیں، لیکن کیا آپ نے ان کا رویہ کیسا پایا جب ان کے پاس کوئی ضرورت مند آیا؟ میرے پاس بڑے قصے ہیں سندیلا صاحب، بہت سٹوریاں ہیں میاں صاحب کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور وہ پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی نیکی جو ہے وہ ظاہر کروں. وہ منع کرتے ہیں کہ یہ بتانا نہیں کسی کو آپ نے. اگر ویسے وہ پردہ کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن کو پتہ چل جائے تو وہ منع کرتے ہیں. میاں صاحب کے پاس کوئی سوالی آ جائے، کوئی تکلیف میں پھنسا ہوا بندہ آ جائے، میاں صاحب کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف دور ہو.
میاں صاحب کا کوئی دشمن بھی میاں صاحب کے پاس آ کے اپنی تکلیف بتائے، میاں صاحب اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. ایسے لوگ آئے ہیں لنڈن میں، آئے ہیں میں وٹنس ہوں کہ میاں صاحب نے ان کی ٹھیک ہے جو بھی تکلیف انہوں نے دی ہے، گلہ شکوہ تھا اور ہے رہے گا، لیکن میاں صاحب نے ان کی تکلیف دور کر دی ہے. تکلیف دور کر ہاں، دی ہے. تکلیف دور کر دی ہے. دشمن بھی آیا ہے، سیاسی مخالف بھی آیا ہے، تو ان کی تکلیف دور کی ہے. جو تکلیف میں ہے، جینون تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، جو یہ کر سکتے تھے اس کی ہیلپ انہوں نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، منشور ایک ہوتا ہے جی، جو سیاسی پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو وہ کوئی نعرے اشارے لگاتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ میاں صاحب نے کیا میاں صاحب نے آج جو کہا، آپ کی نظر میں جو وہ آپ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے اپنی کیا منشور ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو منشور انہوں نے میاں صاحب کا منشور وہی ہے جو وہ باتیں کرتے تھے. 4 سال لنڈن میں ہم ان کے ساتھ دن رات ماشاءاللہ ٹائم گزارا. وہی لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی پریشانیاں، آٹا سستا ہو، چینی سستی ہو، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، بجلی سستی ہو، پٹرول سستا ہو، لوگوں کو سہولت کیسے ملے گی، لوگوں کو کیسے جو ہے لوگوں کو ریلیف ملے گی، وہی میاں صاحب کا منشور ہے. اور میاں صاحب جس ملک میں بھی جاتے تھے، میاں صاحب یہی کر کے ان لوگوں نے کیسے یہ چیز ٹھیک کی ہے، یہ انہوں نے کیسے یہ کیا ہے. تو میاں صاحب کو ہر وقت پاکستان کا فکر رہتا تھا. دوسرے لوگوں کی، دوسری قوموں کو دیکھ کر کے دوسروں کیسے قوموں کو ٹھیک ہے، دیکھ کر تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ٹھیک ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے، ہم بھی ہو سکتے ہیں. اور یہی ان کا منشور ہے. جی بالکل یہی ان کا منشور اس کو جتنی مرضی پیروں میں بند کر لیں، انگریزی میں، اردو میں، لیکن اصل منشور عوام عوام اور عوام. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں بڑے بڑے انتخابی جلسے کر رہے ہیں. دشمنوں نے ان کو میاں صاحب کی کمزوری بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ میاں صاحب کی طاقت بن گئی. میاں صاحب جانشین کیا بنا چکے ہیں؟ فیصلہ ہو گیا کہ مریم؟ یہ تو فیصلہ تو میاں صاحب بہتر سمجھتے ہیں. جی. جب پاکستان سے چلے گئے تھے جی. تو لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کو میاں صاحب کے روپ میں پایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے میاں صاحب کی جانشین مریم نواز کو مقرر کر دیا. بالکل بالکل. لوگ تو دیوانہ وار پیار. بالکل بالکل ٹھیک ہے. شکور صاحب، کوئی ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیں، بٹ آخری سوال ہے، بس سیکنڈ لاسٹ سوال ہے. ہر کسی کا تعلق کسی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے، مطلب کے لیے ہوتا ہے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. موسٹلی جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوگی کہ کل میاں صاحب جب آئیں گے ان سے ٹکٹ لیں گے، MP بنیں گے، MNA بنیں گے. تو کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ سیالکوٹ میں آپ الیکشن لڑیں، میاں صاحب سے ٹکٹ لیں؟ آپ سے اتنے قریب ہے، آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتے. میرا جو تعلق ہے میاں صاحب سے وہ ٹکٹوں سے بڑا بالا تر ہے. اچھا جی. میں سچی بات ہے، میں بالکل بھی میں سوچتا بھی نہیں یہ بات. میاں صاحب کا ساتھ ہے یہ ٹکٹوں سے بہت اوپر ہے. اللہ کے فضل سے ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے، یہ محبت ہمیشہ رہے، اور ہمیں توفیق اللہ دے ہم ان سے وفا کریں. ارے کیا بات ہے! اس سے بڑا اور اس سے بڑی اور ٹکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا ہمیشہ ساتھ رہے. اللہ کے فضل سے. جی ہاں. شکور صاحب، کوئی اگر واقعہ سنانا چاہیں میاں صاحب کے بارے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سنا سکتے ہیں، اور آپ کو اجازت بھی ہو، شاید کوئی مطلب وہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو میاں صاحب کو لگے اور وہ کہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. میاں صاحب لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. میاں صاحب کو بہت بڑے نامور لوگ سفید پوش جو ہوتے ہیں وہ اپنی تکلیفیں، دکھ، درد بتاتے ہیں. میاں صاحب کبھی کسی کا جو راز ہے وہ افشا نہیں کرتے. کبھی کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی اور کسی کی لوگوں کی عزت کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور میاں صاحب پردہ بڑا پسند کرتے ہیں. میاں صاحب ہمیں بھی اپنی محفلوں میں کہتے ہیں غیبت مت کریں، چغلی مت کریں، کسی کا پردہ نہ اٹھائیں. میاں صاحب اپنے دشمن کا بھی جو ہے وہ جو اس کا عزت لحاظ کرتے ہیں، اس کا کوئی ذاتی فعل ہے اس کا بھی اگر ان کو پتہ چل جائے تو اس کا بھی وہ میاں صاحب جس کے بارے میں ناراض بھی ہوں، اگر سامنے آئے تو اس کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ وہ ان سے ناراض ہے. جی ہاں، اظہار نہیں کرتے، لیکن جو محبت والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کو جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میاں صاحب مجھ سے ناراض ہے. شکور صاحب بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے شہر میں آئے تھے تو جب میں نے آپ سے یہ کہا اور آپ نے اس کے لیے حامی بھری، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا
کسی سے بات کرتے ہوئے، لیکن کیونکہ میں نے آپ کی محبت خود میاں محمد نواز صاحب دیکھی اور میاں صاحب کا پیار میں نے آپ سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ یہ پیار جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. میرے اور آپ کے قائد کو لمبی صحت والی زندگی دے اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائے اور پھر ایک دفعہ اس عوام کے مسائب پٹی عوام کو پھر وہ سہارا بنے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی. دوستو، آپ نے دیکھا شکور صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ شکور صاحب، ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ میاں صاحب کبھی نہیں چاہتے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز بتائی جائے. وہ پردہ رکھتے ہیں، شرم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. میاں صاحب کے بارے میں جو ابھی شکور صاحب نے کہا، وہ غیبت کرنے سے، دوسروں کی باتیں کرنے سے، برائیاں کرنے سے میاں صاحب ہمیشہ منع کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بھی سنا کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، پردہ رہنے کا حکم دیتے ہیں. ایک بڑے لیڈر کی یہ نشانی ہے.